فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پڑھے محمد واو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بالنطق تبلج وسرى قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج. الذي دل على ذاته وذاته وتنزه عن مجانسته مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته. الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. درود پڑھے محمد واو. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھے محمد وآل محمد.
تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آج یہ ایک اور موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ یقیناً وہ رزق ہے جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے، وہ رزق ہے کہ جو آپ کی اور ہماری تخلیق کی وجہ قرار پایا ہے۔ کل جس انداز سے آپ کے سامنے ہم نے اس رزق کا بیانیہ دیا تھا کہ یہ کس انداز کا رزق ہے، تو نتیجہ یہ برآمد ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور یہ فرش اعضاء ہمیں رزق معرفت دے رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے بندگی اس وقت تک اختیار نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو۔ تو یہ رزق معرفت جو ہمیں اس فرش اعضاء سے مل رہا ہے، جوں جوں رزق ملتا جا رہا ہے، ہماری بندگی میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وہ اضافہ اور وہ بندگی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں خلق فرمایا ہے۔ ان 2 روزہ مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے، اور آج تو وہ تھا ہو جائے گا کہ آخری مجلس ہے، اور وہ ہے جہاد سید سجاد، کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس انداز سے جہاد فرمایا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ جہاد بیان کروں، پہلے تو یہ لفظ سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں۔ یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہاں سے کچھ الفاظ بیان کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن تصویر کھینچتا ہے، بہت ماہر ہے تصویر کھینچنے میں، لیکن بسا اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ لفظ کچھ ہوتا ہے، تصویر کچھ کھینچتی ہے، اور جب تصویر کچھ ہوتی ہے، لفظ کچھ ہوتا ہے، تو پھر نتیجہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کا کچھ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا ریوزٹ کیجئے۔ مثال کے طور پہ ایگزامپل دے دوں، کسی بچے سے کہیں صبر کرو، تو بچہ کیا معنی لیتا ہے صبر کرنے کا؟ کہ سٹ بیک اینڈ ریلیکس اینڈ ڈو نتھنگ، بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کرو۔ یہ کچھ نہ کرنے کا نام صبر ہے۔ تو تصویر کھینچی کچھ نہ کرنے کی، نظر آیا صبر، اور تصویر کھینچی کچھ نہ کرنے کی، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ کچھ نہ کرنے کا رزلٹ کچھ نہ ہونے کی صورت میں نکلے گا، اور جب کچھ نہ ہونے کی صورت میں رزلٹ نکلے گا تو ایف آئی آر کہاں کٹے گی؟ کہا وہ لفظ ہی ایسا تھا، متروک ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، یہ اسلامی ثقافت پرانی ہو گئی ہے، آؤ ذرا ریوائز کرتے ہیں۔ پرانی اسلامی ثقافت ہوئی ہے، یا آپ کی جو فکر ہے وہ منحرف ہو کے کچھ سے کچھ ہو گئی ہے؟ اگر لفظ اسلامی ثقافت سے لیا ہے تو معنی بھی اسلامی ثقافت سے ہی لیا جائے گا۔ یوں نہیں ہوگا کہ لفظ تو اسلامی ثقافت کا تھا، معنی آپ کی ڈکشنری کا تھا، نہیں۔ اگر یہ ہوگا تو نتیجہ یہی ہے۔ تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اسلامی ثقافت میں معنی کیا ہے۔ تو اسلامی ثقافت تو کہہ رہی ہے کہ صبر کرو، یعنی صبر تو کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام تو صبر نہیں ہے۔ جب شارع کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، اور یقین کرو جب تم صبر کرتے رہو گے جس مقام پر پہنچ جاؤ گے، ان اللہ مع الصابرین، خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ کا لفظ کہا ہی اسی لیے جائے گا کہ تمہارا سفر جاری رہے گا، خدا ساتھ ساتھ رہے گا۔ اسی لیے صبر کی ڈیفینیشن جو ثقافت اسلامی نے دی وہ یہی دی کہ مشکل حالات میں مشکلات سے لڑتے ہوئے سفر کا جاری رکھنا صبر ہے۔ اور محمد صلوات۔ اب سمجھ میں آیا صبر کیا ہے؟ یعنی اب صبر کا مفہوم بہت پھیل گیا
یعنی اب اگر کسی جوان سے کہا جائے کہ صبر کرو، یعنی کہ کیا؟ یعنی گناہوں کے مقابلے پر صبر کرو، یعنی تم اپنی عفت کو محفوظ رکھ کر سفر جاری رکھو، اگر گناہ کا موقع آتا ہے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ، سفر جاری رکھو کمال کا، جس کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں اس عالم اسفل میں قرار دیا ہے۔ This is what we call صبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صبر ہے، یعنی کہ اگر حالات مشکل ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے نظریات پر قائم رہنا، ان کا اظہار کرنا مشکل ہے، میں بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر علوم ائمہ اہل بیت اور وہ اسلام ناب کہ جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر اس کا اظہار کسی دور میں مشکل ہو جائے تو بس سمجھ لینا اس دور میں جینا لازم ہے، اور مشکل سے لڑتے ہوئے اپنے عقائد سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹنے کا نام صبر ہے۔ تو کہا جائے گا صبر کرو، یعنی سفر کو جاری رکھو، اور اس انداز سے اب جب کہا جائے کہ ان اللہ مع الصابرین تو صبر کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے۔ So is the case with جہاد۔ ادھر نام آیا جہاد کا، ادھر تصویر کھینچی، یقین نہ آئے جائیے ہوم ورک دے رہا ہوں، google.com.pk لاگ ان کرو، لکھو، کیا لکھو؟ لکھو اسلامک جہاد، اور پھر دیکھو وہ تمہیں تصویریں کیا دکھاتا ہے، یا لکھو جہاد فقط، دیکھو تمہیں تصویر کیا دکھاتا ہے۔ یہ وہ تصویر دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس نام سے تمہارے ذہن میں یہ تصویر بنے، اور جب تصویر وہ بنتی ہے منہ چھپائے ہوئے، راکٹ لانچر لیے ہوئے، خودکش جیکٹ پہنے ہوئے، تو ان پر ٹیگ لگتا ہے، یہ کون ہے؟ مجاہدین۔ کون سے مجاہدین؟ کہا اسلامی مجاہدین، تو اس کو ٹیگ دے دیا جاتا ہے اسلامک ملیٹنٹس، اور اسلامک ملیٹنٹس کو اس انداز سے پہچانوا کر جہاد کا نقشہ ہی بگاڑ دیا جاتا ہے، شکل بگاڑ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ انٹلیکچوئلز بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں کہ بچوں کے نصاب سے یہ جہاد کی آیات نکال دو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے کیا کہا، اس نے کون سا جہاد کہا، آپ نے اس سے کیا معنی لیا، اور اسلام کا کیا نقشہ اس انداز سے پیش کیا۔ جہاد یعنی کہ کیا؟ جد و جہد، جسے آپ جہدہ کہتے ہیں، جہد بھی کہتے ہیں، دمہ لگا دیجئے، یا جہدہ کہیں تو بھی چلے گا، وہ بھی لفظ موجود ہے، یعنی کسی ایک سمت میں اپنی پوری قوت سے، اپنی پوری قوت لگا کر کسی ایک سمت میں کسی گول کو اچیو کرنے کا نام جہدہ ہے۔ اسی کو اگر کلیکٹیولی کیا جا رہا ہو تو جہد کہلایا جائے گا، جہاں سے جد و جہد بنتا ہے، یعنی کہ جہاں سب مل کر کسی ایک نقطے کی طرف اگر سبقت کریں، کوشش کریں اور اس مقصد کو پا لیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جہاد کہلائے گا۔ اب اس اعتبار سے اگر میں آپ سے کہتا ہوں جہادی تنظیم، تو پھر میرا ذہن وہی چلا جاتا ہے کہ گوگل پہ لکھو جہادی تنظیم تو دیکھو کون کون سی بین ہوئی تنظیمیں سامنے آتی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں آپ کے ذہن میں یہ تنظیمیں؟ اس لیے کہ کسی نے اس طرح سے ہمیں فیڈ کیا ہے کہ تمہاری جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ بھیا اگر جہاد کا مطلب کوشش ہوتا ہے، یعنی کسی اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر کلیکٹیولی کوئی کام کیا جائے تو اس تنظیم کو جہادی تنظیم کہیں گے۔ اب اگر کوئی تنظیم علم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، یعنی جہالت کو مٹانے کے لیے کلیکٹیو محنت کر رہی ہے، تو کیا جہادی تنظیم نہیں ہے؟ کیوں نہیں یہ تنظیم کسی کے ذہن میں آئی؟ اگر کوئی سوشل ورک کر رہا ہے کہ آج ہم نے بس فقط اتنا کرنا ہے، بہت سی تنظیموں کے اپنے اپنے کچھ مشنز اینڈ ویژنز ہوتے ہیں، تو اگر کسی کا ویژن اور مشن فقط یہی ہے کہ کسی نے یہ کوشش کی ہے کہ بھیا میرے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا،
بس اس کا فوکس یہی ہے، نہیں دیکھتا کہ تمہاری ذات کیا ہے، نہیں دیکھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، اس کو نہ تمہارے شناختی کارڈ سے مطلب ہے، نہ تمہارے ڈومیسائل سے مطلب ہے، اس کو مطلب ہے تو اس سے کہ میاں بھوکے تو نہیں سو رہے ہو، میں تمہارے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس تنظیم کو کس کا نام دیا جائے گا؟ یہ بھوک کے خلاف جہاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یقیناً جہاد کوشش کا نام ہے۔ تو اب اگر میں آپ کے سامنے جہاد سید سجاد کہوں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ رہا ہو کہ جہاد تو تلوار سے ہوتا ہے اور سید سجاد نے تلوار تو چلائی نہیں، تو پھر یہ جہاد سجادیہ کا کیا معنی ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ جس جد و جہد سے یہ جہاد نکل رہا ہے، اگر علوم رسول اللہ کا علم کسی نے بلند کیا ہوا ہے اور کسی بھی دور میں طاغوت کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، اپنے موقف کو سامنے رکھ رہے ہیں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں، اسے جہاد نہیں کہتے ہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ آپ کے کون سے امام ہیں جنہوں نے جہاد نہیں کیا ہے؟ ارے وہ تو ائمہ ہیں، وہ جو ان سے متمسک ہو جاتے ہیں عزیزوں، پھر وہ نہیں رہتے، نظریے کے اعتبار سے وہ ہو جاتے ہیں۔ جو میرے امام کا نظریہ وہی میرا نظریہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سید سجاد کا جہاد کیا ہے؟ آئیے مختصراً بیان کریں، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ عزیزوں، حضرت کی ولادت باسعادت 38 ہجری میں قرار پاتی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن 15 جمادی الاول جو ہے وہ زیادہ مجھے منابع میں نظر آئی۔ آپ کی شہادت 95 ہجری میں 25 محرم، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وقوع پذیر ہوئی، اور اس اعتبار سے تقریباً 57 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے۔ جس دم آپ نے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، یعنی کربلا میں آپ کی عمر مبارک اس اعتبار سے 22 سال کی لگ بھگ تھی، اور آپ نے جن حالات میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے، یہ حالات کل میں نے کچھ بیان کیے تھے کہ ایسے پرآشوب دور تھا کہ کل جو بغض اور کینہ لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، آج وہ بھیانک انداز سے باہر آ چکا ہے۔ ان حالات میں امام کی امامت شروع ہوتی ہے، جسے ہم جس رات کو شام غریباں کہتے ہیں، وہ میرے امام کی امامت کی پہلی شب تھی۔ 34 سال میرا مولا اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہا اور اس انداز سے امامت کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ اللہ اکبر! جس امام کی امامت کی پہلی رات شام غریبہ رہی ہو، اس امام کی امامت کی باقی راتیں کیسے گزری ہوں گی؟ یقیناً سمجھنا اگرچہ مشکل ہے، لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے کہ آپ کو جو میدان میسر آیا جہاد کے لیے، وہ کیا تھا؟ دیکھیے، پنجتن کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اپنا ایک تعارف ہے کہ جو امت مسلمہ اور عام مسلمانوں کو ملا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ رسول اللہ جب 11 ہجری میں پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کچھ تو ایسا ہوا کہ جس منبر پر رسول اللہ تشریف فرما تھے، اب انحراف ایسا ہوا کہ اسی منبر پر یزید ملعون جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ راتوں رات تو ہوا نہیں ہے، کچھ تو ہوا ہے کہ شراب خور، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ، نفس المحترمہ کا قاتل، شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا مسلمانوں کا خلیفہ کہلا رہا ہے، اور جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ بالکل اسلام مخالف اسٹیٹمنٹس ہیں۔ تو یہ کچھ تو ہوا ہے کہ عالم اسلام کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یزید تمہارا حاکم ہو گیا اور کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے۔
تو اب اس حد تک اگر پراشوب دور آ جائے اور اس کے بعد یہ حالات یہاں رکے نہیں، 61 ہجری کے اندر کربلا واقع ہو جائے اور وہ جو اصحاب الکسا کا خامس ہے جس کو آپ سلام کرتے ہیں یہی کہہ کر السلام علیکہ یا خامس من اصحاب الکسا، سلام ہو آپ پر اے اصحاب کسا کے پانچویں، یعنی گویا امت نے پنجتن کے آثار اس انداز سے مٹا دیے۔ اللہ اکبر، وہاں امام علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ عزیزوں، جس جگہ لے جائے جا رہے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر جب مولا علی کی شہادت کی خبر پہنچ رہی تھی تو یہاں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ علی اور مسجد، کیا علی مسجد جاتے تھے؟ تو جہاں اہل بیت کا تعارف اس انداز کا ہو، کہ جہاں مولا علی کا تعارف اس انداز کا ہو کہ وہ اور مسجد، کیا وہ مسجد بھی جاتے تھے، جہاں پروپیگنڈا کی حد یہ ہو، اس میدان میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں علی ابن الحسین۔ یعنی جس علی کو لوگوں نے اس انداز سے جانا ہے، آج اسی علی کا پوتا یہاں آ رہا ہے، تو بتائیے اس کا استقبال پھولوں سے ہوگا یا پتھروں سے ہوگا؟ یقیناً اس انداز کا پروپیگنڈا کہ جہاں پر نسلیں جوان ہو گئی ہوں کسی کے لیے سب و شتم سنتے ہوئے، اور آج اسی کی اولاد اگر آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس کے لیے کیا سلوک روا رکھا جائے گا، وہ وہی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالات کس انداز کے گھمبیر ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے یہ بیانیہ دیا تھا کہ جب کربلا واقع ہوئی تو مل مکہ والمدینہ 20 رجالا، کہ مکہ اور مدینہ ملا کر 20 لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ جب میرا مولا میرے ساتھ نہیں تھے کا کہہ رہا ہے تو عزیزوں محبت کرنے والا کوئی ہوگا لیکن ہمارے خیمے میں نہیں تھے۔ محبت کے دعوے دار بہت سے ہوں گے، جیسا کہ شام میں جب بیبیوں کی سواری جا رہی تھی تو ایک شخص قریب کھڑے ہو کر زارو قطار رو رہا تھا اور سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میری بیوی نے اس سے کہا کہ دور ہو جاؤ اس سواری سے، تو کہتا ہے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آنسو بہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہوتے تو یا تو تم اسیروں میں ہوتے یا تمہارا سر نوکے نیزہ پر ہوتا۔ یہ زبانی کلامی محبت نہیں چاہیے، اگر واقعتاً ہمارے ہوتے تو یوں ہمارا تماشا نہ دیکھ رہے ہوتے۔ عزیزوں، یہ سننا آسان ہے لیکن اس کو سمجھنا، محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسے عالم میں اگر میرے مولا کو اس انداز سے شام لے جایا جا رہا ہو، اب مجھے بتائیے میرے مولا نے تبلیغ دین کا کام کیسے انجام دیا ہوگا؟ وہ جو لوگ یمین اور شمال چلے گئے، دائیں بائیں چلے گئے، کیسے ان کو میرے مولا نے اپنے قریب بلایا ہوگا؟ اس جہاد کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام نے کربلا کے نہ فقط بعد بلکہ کربلا کے بالکل متصل جب اسیری کا عالم ہے وہیں سے اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے قرآن نے رسول اللہ کو حریث کہا ہے مومنین کے مقابلے پر کہ یہ حریث ہیں، حریث یعنی کہ ایسی شے ہے ان کے پاس جسے کہ چھپائے نہیں چھپا پا رہے ہیں، اسی کو حریث کہتے ہیں۔ اگرچہ منفی لفظ ہے لیکن جب رسول اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مثبت ہوتا ہے۔ کیوں؟ حرص کسے کہتے ہیں، حریث کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص کہ جو اپنی کسی چاہت کو چھپا نہ پا رہا ہو۔ رسول اللہ کی چاہت کیا ہے؟ رسول اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میں تو ہادی ہوں، کوئی ہدایت سے محروم نہ رہ جائے۔ اس شے کو رسول اللہ چھپائے نہیں چھپا پائے، یعنی کہ اگر بیٹھے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں، اگر چل رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری فقہ میں ابواب قائم ہو گئے کہ اگر رسول اللہ کچھ کہہ نہ رہے ہوں، فقط بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے کوئی عمل انجام دیا گیا ہے، وہ عمل بھی حجت ہے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ اگر عمل غلط ہوتا تو رسول اللہ خاموش رہ جاتے۔ تو جہاں رسول اللہ اتنی ہدایت کر رہے ہوں کہ جہاں خاموش بیٹھے ہوں تب بھی ہدایت ہی ہدایت ہے، تو بس یقین کیجئے کہ جب کلام کرتے ہوں گے تو ہدایت کا عالم کیا ہوگا؟
اسی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں علی ابن الحسین۔ ممکن کیسے ہے کہ آپ کا گزر کہیں سے ہو رہا ہو اور آپ وہاں ہدایت کا کام انجام نہ دیں؟ اسی لیے جیسے کل میں نے مسائل میں بیان کیا تھا کہ گزر رہے ہیں، آنے والا آپ کو دشنام کر رہا ہے، آنے والا کہتا ہے حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے تم کو ذلیل و خوار کیا اور تمہارے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ کس قدر سخت جملہ ہے، ہمیں کوئی یہ جملہ کہے تو ہم تو اس کو کس انداز سے جواب دیں گے، لیکن خاندان رسالت کا چشم و چراغ اللہ اکبر نظر کو اٹھا کر اسی کو تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھا ہے، ہاں پڑھا ہے، آئے ذی القربہ کی تلاوت کرتے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہاں ہاں آیت تو میں نے پڑھی ہے، دوسری آیت پڑھی وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ آیت پڑھی، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ بس جب تمام آیتیں پڑھ دی اب ایک سوال قائم کر دیا، کہا اے شیخ ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں، کس طریقے اس عالم میں بھی اس کی ہدایت کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ کہیں اس طریقے سے ہمارے اوپر دشنام کر رہا ہے، اپنے لیے جہنم مول رہا ہے، کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے، اس کی جنت کا انتظام اس طرح سے کر رہے ہیں، ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ ابھی چند لمحوں پہلے یہ شخص جو انہیں دشنام کر رہا تھا چند ہی لمحوں کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ خاندان ایسا ہے رسول اللہ کا، یہ چشم و چراغ۔ دیکھیے کربلا کے اندر، ابھی مجھے مصائب نہیں پڑھتے لیکن یہ کربلا کے اندر یہ مظہر دیکھیے، خدا غفار ہے، خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ عزیزوں یہ نمائندے ہیں ان کے، کربلا میں موجود ہیں۔ حر نے کیا کیا نہیں کیا، سب کچھ تو کیا ہے، آج آ گیا ہے سامنے، ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی ہے۔ میں نے کئی مقاتل کو دیکھا ہے، یقین کیجئے میں نے ڈھونڈا ہے کہ مجھے حر کے کوئی مکالمے نظر آ جائیں کہ اس وقت حر آ کر کوئی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہو، کوئی لمبی چوڑی معافیاں مانگ رہا ہو۔ ایک مقتل میں مجھے کوئی اس انداز کا مکالمہ نہ ملا، ہاں ملا تو فقط حر کا ایک سوال ملا، یا ابن رسول اللہ فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آج ہم فرش عصا پہ بیٹھے امام سے فقط اگر اتنا سوال کرے مولا ہم اس خیمے میں آ گئے، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا ہمارے لیے توبہ ہے؟ جانتے ہیں میں نے پھر مقاتل پڑھے، مجھے کوئی امام کا خطبہ نظر آ جائے کہ حر کو کوئی لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرمایا ہو، ایک خطبہ نہیں ملا، بس امام حسین آگے بڑھے، حر کو گلے لگا لیا، حر کو گلے لگا لیا۔ حر کہتا ہے کہ فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں تمہارے لیے توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کریم ابن کریم ہے، گویا یہاں پر ارادہ کر لیا ہے کہ ہو گئی تمہاری توبہ، بس پڑھ کر گلے لگایا، حر اس اگلے ہی لمحے جہنم سے جنت میں آ چکا تھا۔ یہ ہے فرش عذاب، یہ ہے آج کی تاریخ۔ علی ابن الحسین نے یہی کام انجام دیا۔ جہاد سید سجاد کیا ہے عزیزوں؟ آپ نے معاشرہ سازی کی ہے۔ کس طریقے سے؟ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو خدا سے دور ہو گئے ان کو خدا سے قریب کیا، بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب صدقہ دیتے تھے نا، راوی نے دیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک فقیر کو صدقہ دیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چوم لیا۔ راوی حیران ہو گیا، کہتا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا، کیوں؟ کہا کیوں؟ تم نے دیکھا نہیں کچھ دیر پہلے میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے مس ہوا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے صدقات کو ہم لے لیتے ہیں، تو میں نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے معاشرہ سازی کرتے ہیں۔ عزیزوں کل مصائب میں پڑھ رہا تھا نا، آپ یہاں مسجد میں آپ یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں نا، آپ کو مجلس کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو رونے سے بھی کوئی نہیں روک رہا،
لیکن میرے مولا کو مجلس کا یہ ماحول میسر نہیں تھا، لیکن میرے مولا نے چلتے پھرتے جہاں چاہتے تھے مجلس کا ماحول بن جاتا تھا، وہیں پر تربیت شروع ہو جاتی تھی۔ ایک شخص آ کر کہہ رہا کہ میں فقیر ہو گیا ہوں، میری مدد کر دو۔ وہیں پر بیٹھے ہیں، میرے مولا نے فرش اعظم بچھا دیا، کہا ادھر آ، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے فقیر ہو گیا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا، اگر تو یہاں مر جائے تو یہ لوگ تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہتا ہے مسلمانوں کی بستی ہے، کچھ ملے نہ ملے کفن تو مل ہی جائے گا، خبر تو مل ہی جائے گی۔ بس پھر میرے مولا نے کہا اپنے آپ کو فقیر نہ کر رہا، کربلا کی طرف رک کر کے کہتے کیسے مسلمان تھے، نہ کفن دیا، نہ خبر ملی، نہ غسل دیا، دینی حمیت کو زندہ کر دیا۔ یعنی انسان رونے پر مجبور ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کفن بھی نہیں دیا، کیسے مسلمان تھے؟ یعنی انہوں نے یہ حق بھی نہ دیا۔ تم جسے حاکم کہہ رہے ہو اس حاکم نے اتنا حق بھی نہ دیا، وہ حق جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ کیا دیتا؟ یہ حق جو ایک جانور کا حق ہے کہ جسے پانی پلایا جائے اس نے پانی بھی نہ پلایا۔ عزیزوں یہ پانی کا بیان یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے، عزیزوں سمجھیے، یہ تو وہ حق ہے جو جانور کا حق بھی ہے۔ یعنی ایمان یہ زندہ کر رہے ہیں لوگوں میں، یہ جملے یعنی ان کی زبانوں کو کھول رہے ہیں کہ سوچو کہ جو ایک جانور کا حق ہے انہوں نے ہم آل رسول کو وہ حق نہ دیا کہ پانی نہ دیا۔ یہ پانی، یہ اصل حقیقت، یہ اصل ظلم پانی کا نہ ہونا نہیں ہے، اصل ظلم تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو مرتبہ دیا تھا ان لوگوں نے اس مرتبے سے انہیں گرا دیا۔ اسی لیے میرے مولا نے جب لعن کی تو لعن یہاں سے شروع کی، لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا۔ لعن ہو اس امت کے اوپر جنہوں نے انہیں اس مقام سے گرا دیا جو اللہ نے دیا تھا، اس مرتبے سے گرا دیا جو اللہ نے دیا تھا۔ یہ تھا وہ ظلم جو امت نے کیا تھا، لیکن اس ظلم کا بیان کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اسی لیے میرے مولا نے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈور اوپننگ ہے، کہ ابھی زبانوں کو کھولا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، یہاں سے شروع کریں کہ یقیناً انہوں نے پانی تک نہ دیا تھا، انہوں نے دفن کی جگہ بھی نہیں دی تھی، لیکن عزیزوں یہ ظلم فقط ظلم نہیں تھا، یہ تو وہ ظلم تھا کہ یقیناً یہ انتہائی حق تھا جو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک فقیر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے نواسہ رسول کو وہ فقیر کا حق بھی نہیں دیا تھا۔ یہاں سے امام علیہ السلام نے اس طریقے سے انقلاب برپا کرنا شروع کر دیا۔ عزیزوں تقریر کرنے پہ پابندی، جواسیس کا مجمع، کہاں رہتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی اپنائی جہاد کے عنوان سے، جانتے ہیں کیا کیا؟ ٹھیک ہے میں تقریر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے میں کوئی مجمع اکٹھا نہیں کر سکتا، مگر یہ بتلاؤ غلام تو خرید سکتا ہوں۔ میرے مولا نے غلاموں کو خریدا اور غلاموں کو خرید کر ان کی باقاعدہ ٹریننگ شروع کر دی اپنے گھر میں۔ یہ وہ حق ہے جو سب کو حاصل ہے۔ میرے مولا نے ایک نہیں دو نہیں کئی غلاموں کو خریدا ہے اور ان غلاموں کی ٹریننگ دی ہے۔ یہ وہ عین بے عین ہی وہ جملہ ہے کہ جو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ ادب اولادکم بولایت علی بن ابی طالب، اپنی اولاد کی ٹریننگ کرو۔ ادب کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اولاد کو علی کی ولایت بتاؤ نہیں، علی کی ولایت سکھاؤ۔ علی کی ولایت بتانے کی چیز نہیں ہے، علی کی ولایت سکھانے کی چیز ہے۔ یعنی کہ ولایت علی کے اوپر معاشرے کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ علی کی ولایت یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے، عزیزوں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے اتباع۔ اطاعت کیا ہے؟ حکم دیا آپ نے عمل کیا، اطاعت ہے۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟
اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا ہے، یہ جو کر رہا ہے ویسا ہی کرنا شروع کر دو، یہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنا شروع کر دو، یہ جیسے بول رہا ہے ویسے بولنا شروع کر دو، وہ تمہیں کہے نہ کہے تم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اسے اتباع کہتے ہیں۔ آپ لوگ آگے آگے کے تشریف لے آئیے، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے، باہر بہت لوگ ہیں، جیتے رہے۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے جائیے، باہر بہت لوگ، جزاک اللہ۔ تو ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے۔ اطاعت میں حکم ضروری ہے، اتباع میں حکم ضروری نہیں ہے، دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ۔ عزیزوں، اس چیز کی معراج دیکھنا چاہتے ہو کہ اتباع کی معراج کیا ہے؟ اتباع کی معراج یہ ہے کہ جب میں کسی کو دیکھ کر اس جیسا عمل کرتا رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میں شعور کے عالم میں کروں گا نا، جاگتے ہوئے کروں گا یا سوتے ہوئے کروں گا۔ معراج دیکھنا چاہتے ہیں بھیا، یہ کام تو جاگتے میں کیا جائے گا نا، جو کہہ رہے ہیں جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس طریقے سے کہو، جس طریقے سے چل رہے ہیں اس طریقے سے چلو، جس طریقے سے پہن رہے ہیں اس طریقے سے پہنو، یہ میں جاگتے ہوئے کروں گا۔ لیکن جب ایک مرتبہ میں سو گیا تو سوتے میں اتباع کیسے ہوگا؟ مجھے کیا پتا کہ سونے کے بعد میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، گردن کہاں جا رہی ہے۔ لیکن ایک اتباع کرنے والا ایسا تھا کہ پوری رات کافر کھڑا دیکھتا رہا، سمجھ نہیں آیا علی سو رہے یا رسول سو رہے، جو سوتے میں رسول کا اتباع ایسے کر رہا کہ پہچاننے والا پہچان نہیں سکا کہ رسول نہیں سو رہے، بتلاؤ جاگتے میں اتباع کیسے کرتا ہوگا؟ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایسے ہی جس کا سونا ایسا ہو، جس کا سونا ایسا ہو، جو سونے کی عالم میں رسول اللہ کے جیسا ہو، وہ جاگتے کے عالم میں کیسا ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا۔ تو بس عزیزوں، ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہوئی؟ یہی تو ہوئی کہ جیسا رسول اللہ چاہتے ہیں تمہیں دیکھنا، آؤ علی کے دروازے پر، یہ تمہیں ویسا بنا دیں گے۔ یہ سلمان کو سلمان بنا دیتے ہیں، یہ بے زر کو بوزر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سکھاؤ ادب۔ تو میرے مولا نے غلام خریدے اور سکھانا شروع کر دیا۔ جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے آزاد کیے ہوئے غلام اس دور کے بلند مرتبہ اشخاص میں شمار ہوتا تھا۔ یعنی یہ ایسی غلامی تھی کہ ان غلاموں کے لیے یہ غلامی کوئی توق نہیں تھی، فخر تھا، کس کا غلام ہوں؟ علی ابن الحسین کا غلام ہوں۔ مستجاب الدعوات تھے ان کے غلام۔ جائیے جا کر واقعات پڑھیے۔ قحط ہوا گیا مدینہ منورہ میں، بارش نہیں ہو رہی تھی، پہنچے ہوئے ہیں مسجد نبوی، دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی، کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ اچانک شخص دیکھ رہا کہ ایک کالا غلام مسجد میں آیا ہے، بیٹھا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ابھی دعا کے لیے جو ہاتھ بلند ہوئے تھے گرنے نہ پائے، رکنے نہ پائے، بادل آنا شروع ہوئے، بارش شروع ہوئی۔ پریشان ہو گئے، یہ کون تھا؟ کون تھا یہ شخص؟ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے کرنا شروع کر دیا، کہاں سے آیا تھا؟ باہر شدید بارش ہو رہی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، یہ چلتے چلتے بس اتنا دیکھا کہ یہ علی ابن الحسین کے گھر میں داخل ہو گیا۔ کہا آج تو بہت بارش ہو رہی ہے، کل آؤں گا اس سے ملنے۔ دوسرے دن گیا ملنے، کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ کا ایک غلام چاہیے۔ کہا ہاں لے جاؤ، کون سا غلام چاہیے؟ کہا نام نہیں معلوم، پیش کیجئے۔ سارے غلاموں کو پیش کیا، وہ غلام نہیں تھا۔ کہا نہیں اس میں نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے۔ وہ کون سا غلام تھا؟ وہ معلوم تھا، گھر میں ہی تھا، لیکن معلوم ہے کہ کس نیت سے آیا ہے وہ لینے کے لیے، یہ اس در کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے وہ غلامی، اس در کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ جب کہا گیا نا کہ ٹھیک ہے یہ لینے آئے ہیں، جانا چاہو چلے جاؤ، جانا چاہو تو چلے جاؤ عزیزوں، اس نے بھی تقاضا کیا۔ جب جانے لگا
تو پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کیا دعا کی؟ اللہ اکبر. عہد کیا تھا جب تک زندہ ہوں اس در پر رہوں گا. عزیزو جب تک سانسیں چلتی رہیں اسی در پر رہوں. عزیزو دنیا اس وقت راوی کہتا ہے کہ وہیں پر گرا انتقال ہو گیا. میرے مولا کی لاج رکھی ہے اس نے. کہا تھا نا لے جاؤ جس کو چاہو. تو ایسا ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. لیکن کیا کریں دعا بھی تو مانگی تھی پروردگار جب تک زندہ ہوں یہاں رہوں. یہ شخص حیران رہ گیا یہ کیا تھا؟ مستجاب الدعوات تھا. لیکن بہرحال معرفت ابھی وہاں نہیں پہنچی تھی کہ جس کے در کے غلام مستجاب الدعوات ہوں ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا. اس انداز سے ٹریننگ دے رہے ہیں. عزیزو رمضان المبارک آیا. جہاد سید سجاد دیکھیے تمام غلاموں کو جمع کر لیا اور کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے, یاد کرو میں نے تم سے فلاں کام کہا تھا تم نے کیا تھا, تم نے اس انداز سے کیا تھا. یہ غلام ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے. کہا نہیں مولا ویسا تو نہ کر سکا. ایسا کیا تھا؟ کہا نہ مولا ایسا تو نہ کر سکا. وہ کام ہوا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں مولا وہ بھی میرے ذہن سے اتر گیا, کام نہ کر سکا. جب سب سے اقرار لے لیا تو کہتے ہیں ذرا ٹریننگ دیکھیے. کہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اب تم میرے لیے دعا کرو, خدا سے کہو کہ جس طریقے سے میں نے تمہیں معاف کر دیا خدا مجھے معاف کرنا. عزیزو امام معصوم ہے, معصوم, گناہ کا تصور نہیں آئے, لیکن ٹریننگ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. جب لوگوں کو معاف کرنا سیکھو گے تو تمہاری ذات میں کیا ہوگا. عزیزو وقت نہیں ہے کہ میں بیان کرتا, لیکن سمجھیے گا ایک چیز ہوتی ہے ظرف اور ایک ہوتا ہے مظروف. ظرف کا مظروف سے مطابقت ضروری ہے. مثال بھونڈی ہے, سمجھانے کے لیے اچھی ہے. سبیل پہ کھڑے ہوئے ہو, پیاس شدید لگی ہے, پہنچ گئے ہو پانی لینے کے لیے. پانی کیا شربت مل رہا ہے وہاں پر, لیکن مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ ظرف موجود نہیں ہے, گلاس نہیں ہے, شربت وافر مقدار میں ہے, وہ دینا بھی چاہتا ہے لیکن میرے پاس ظرف نہیں ہے جس میں میں وہ لے سکوں. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور جا کر کوئی پلیٹ اٹھائی اور لے گیا کہ لاؤ اس میں دے دو. تو جواب کیا ہوگا کہ میاں شربت ہے, جو ظرف لائے ہو وہ اس سے مطابقت رکھنے والا ہونا چاہیے. یہ جو تم ظرف پیش کر رہے ہو یہ اس مظروف سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. ہم دینا بھی چاہیں تو دے نہیں سکتے ہیں. تم خدا سے کہہ رہے ہو مجھے معاف کر دو, یعنی کہ تم خدا سے اسم غفار سے تجلی لینا چاہتے ہو. اسم غفار سے وہ تمہیں تجلی دینا بھی چاہتا ہے, لیکن تمہارا ظرف کدھر ہے جہاں وہ اسم غفار کی تجلی آئے گی. تو لاؤ ذرا ظرف تو پیدا کرو. تم مخلوق کو معاف کرنا شروع کرو, ظرف میں وہ ظرفیت پیدا ہوگی. اب خدا سے کہو یہ لیجئے میں نے مخلوق کو معاف کر دیا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ظرف میں غفاریت کا ظرف تو پیدا کرو. دکھلاؤ تو صحیح کہ میرے اندر بھی اتنا بڑا جگر ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں. تو دیکھو پروردگار عالم کیسے معاف کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک نور کا ذرہ ہی صحیح تمہارے ظرف میں جگمگا تو رہا ہے نا معاف کرنے کا, اب دیکھو میں اس ذرے کو آفتاب کیسے بنا دیتا ہوں. عزیزوں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پروردگار کوانٹٹی نہیں دیکھتا. یہ ایک اور جملہ دے رہا ہوں, یاد رکھیے اگر شارع کہہ رہا ہو کہ مچھر کے پر کے برابر آنسو ہوگا تو قبول کریں گے. جائیے اب ہوم ورک کیجئے, جہاں پر بھی ایسی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہوں کہ اگرچہ مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو سمجھ جائیے گا سامنے والا کوانٹٹی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اگر کوانٹٹی میں انٹرسٹڈ ہوتا تو کبھی مچھر کے پر کے برابر کی بات ہی نہ کرتا. اس کا مطلب سامنے والا تو کوالٹی میں انٹرسٹڈ ہے, اگر اس کوالٹی کا اتنا بھی ملے گا لے لوں گا, اور اگر کوالٹی کا نہیں ہوگا تم رو رو کے دریا بہا دو, کسی کام کا نہیں ہے.
کوالٹی چاہیے عزیزوں. وہ کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ وہ معرفت سے آتی ہے. یعنی اگر معرفت کا گریہ ہے تو بہت زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، فقط ایک آنسو جنت واجب کر دیتا ہے. لیکن اگر بے معرفت آنسو ہے تو کربلا میں رونے والے بہت تھے، علی اصغر کو دیکھ کر رونے والے بہت تھے، ان کی مظلومیت پہ رونے والے بہت تھے. چادر چھینتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا تمہاری مظلومیت پہ روتا ہوں. کہا پھر چادر کیوں چھینتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھینے گا. مظلومیت دیکھ رہے ہیں کیسی مظلومیت ہے؟ یہ ہے میرے مولا. اس طریقے سے ٹریننگ دے رہے ہیں امام سجاد. پھر وہ لوگ کہ جو توحید سے دور ہو گئے، نبوت سے دور ہو گئے، وہ جو آل محمد کے مقام کو کھو چکے ہیں، ان کے لیے امام نے کون سا ہتھیار نکالا؟ وہ ہتھیار وہ ہے جسے خدا نے مومن کا ہتھیار کہا ہے. الدعاء سلاح المؤمن. مومن کا ہتھیار دعا ہے. میرا مولا میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ جاتا اور وہ دعائیں تلاوت کرتا کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ذہن انسانی منقلب ہو گیا. وہ جو یمین اور شمال چلے گئے تھے واپس ادھر آئے، سن رہے ہیں کیا دعا پڑھ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے. پھر کہتے ہیں ہم کہ درود ہو محمد اور اہل بیت محمد پر. دعا تھوڑی آگے چلی، ختم نہیں ہوئی، درود ہو محمد اور اہل محمد پر. ارے سننے والا پریشان ہو گیا، یہ آل محمد کون ہیں جن پر بار بار درود بھیجا جا رہا؟ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. تو جب اس انداز سے سوچ یہاں تک آ گئی کہ کون ہیں آل محمد، بیان فرما دیا ہم ہی تو وہ آل محمد ہیں. ایسا انٹروڈکشن دے دیا عزیزوں، بس وقت میرے پاس ختم ہو گیا. اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دور ہو گئے تھے، مل مکہ والمدینہ 20 رجالن تھے، آج ایسے قریب آ گئے، ایسے قریب آ گئے. ایک منظر پیش کروں گا، سمجھ میں آ جائے گا. آپ پر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، آپ پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ جناب آپ کے ائمہ کربلا کے بعد گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر چکے تھے. اچھا گوشہ نشین ہو گئے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے. اچھا تو یہ دیکھیے کہ کل 61 ہجری جہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی 20 لوگ نہیں تھے ہمارے ساتھ، اور بغض کا عالم آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا، وہی مولا سجاد ہے. اور اب تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب حالت کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ حشام ملعون جو ابھی خلیفہ نہیں ہوا ہے، گورنر ہے، لیکن VVIP پروٹوکول ایکسپیکٹ کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، اسے موقع نہیں مل رہا ہے کہ وہاں تک جا سکے. پریشان ہے، کافی دیر سے کھڑا تھا، دیکھتا ہے کہ ایک جوان ہے کہ جو حرم میں داخل ہوا، جس رفتار سے داخل ہوا اسی رفتار سے بڑھتا گیا. لوگ ایسے ہٹتے گئے راستے سے جیسے پانی پر سے کائی چھٹتی رہتی ہے. میرے مولا کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آرام سے بردباری کے ساتھ آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں. لوگ بھی پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزوں حشام یہ منظر دیکھ رہا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے یہ کون شخص ہے؟ فرزدق برابر میں کھڑے، موقع جانے نہ دیا. اے حشام تو انہیں نہیں جانتا ہے تو یہ تیرا مسئلہ ہے. یہ وہ جوان ہے کہ جس کے قدموں کی چاپ سے مکہ کی سرزمین آشنا ہے. اسے ہل و حرم جانتے ہیں، اسے صفا مروہ جانتا ہے، اسے اللہ کا گھر جانتا ہے، اسے زمزم جانتا ہے. تو نہیں جانتا ہے تو یہ تیرا مسئلہ ہے. عزیزوں اس طریقے سے فرزدق نے جب قصیدہ پڑھا تو یہیں پر اس نے سوچ لیا کہ یہ شخص تو ہماری حکومت کے لیے بہت خطرناک ہے، کہ اگر یہیں پر اس نے ایک حکم دے دیا تو ہم کہاں کھڑے ہیں. عزیزوں اس طریقے سے میرے مولا نے جو لوگ چلے گئے تھے، آپ سے دور ہو گئے تھے، ایسے قریب کر لیا کہ بس جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. بات تک اس پر سوچتے رہیے کہ کہا کیا ہے. عزیزوں صادقین کا مدرسہ تو بعد میں کھل رہا ہے، لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ بنیاد کون ڈال رہا ہے.
میرے مولا نے وہ بنیاد ڈال دی کہ اسی مدینے میں صادقین نے اپنا مدرسہ کھول لیا، اور وہ لوگ جو کہ فقط اپنے نہیں غیر بھی تھے، آپ ہی کے دروازے پر آئے اور علوم آل محمد سے استفادہ کیا. یہاں تک کہ حضرت ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے جو میں نے صادقین کے ساتھ گزارے ہیں تو آج نعمان ہلاک ہو جاتا. گویا حضرت نے اپنے بیانیے میں یہ بیان کر دیا کہ جان لو اگر ہلاکتیں ہیں تو ان کے دروازے سے دور ہو کر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. زندہ رہنا چاہتے ہو علوم آل محمد کے لیے در اہل بیت علیہم السلام. درود پڑھیے محمد والے. اس طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے میرا مولا، اس طریقے سے ٹریننگ دے رہے ہیں میرے مولا. بس عزیزوں، چاہے اکیلے ہوں یا چاہے لوگوں کے درمیان ہوں، روئے ہیں یقیناً. جہاں بہت سی تحریک آپ نے شروع کی ہے، کل بیان کر رہا تھا انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کیا ہے رسول اللہ نے، رسول اللہ کی محنت کو محفوظ کیا ہے کربلا نے، اور کربلا کو محفوظ کیا ہے علی ابن الحسین اور زینب کبریٰ نے. کہ اگر آپ کے خطبے نہ ہوتے، اگر آپ کی تعلیمات نہ ہوتی، پتہ نہ چلتا جنگل میں ہوا کیا ہے. عزیزوں، کہاں کہاں آپ نے کربلا کا پرچار نہ کیا. وضو کا پانی سامنے آتا تھا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پانی مذاف ہو جاتا تھا، اور اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا تھا تو عزیزوں بہا دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا پرنالے سے پانی گر رہا تھا، ایک صحابی گزر رہا ہے، اپنی ابا کو بچاتے ہوئے گزرنے لگا. کہا سنو، جانتے ہو کیا ہے؟ تمہارے مولا کے اشک ہیں اس پانی میں ملے ہوئے جس کو تم بچا کے گزر رہے ہو. میں نے حال نے سنا، سمجھ میں آیا، جا کر پہنچ گئے. کہتا ہے مولا کب تک روئیے گا کب تک روئیے گا؟ کہتے ہیں یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے. بس اتنا ہی کہا ہے منحال، تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یقیناً شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا بے پردہ بازار میں جانا ہماری میراث نہیں ہے. عزیزو، کہتے ہیں اگر قرآن میں یہ ہوتا کہ اہل بیت پر ظلم کرو، یہ امت اتنا ظلم نہ کرتی جتنا ہماری مودت کا حکم ہے، اور اس امت نے ہم پر ظلم کیا. عزیزو، کہتے ہیں ہمیں ایسے کھینچ رہے تھے بازار شام میں جیسے کنیزوں اور غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. کبھی دائیں کھینچتے، کبھی بائیں کھینچتے، وہاں لا کر کھڑا کر دیا جہاں کنیزیں بکا کرتی ہے. علی کی بیٹیاں ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں غلام بکتے ہیں، جہاں کنیزیں بکتی ہے. عزیزو، وہ مقام آ گیا، میری بی بی زینب کو شمر سے کلام کرنا پڑ گیا. اے شمر، ان سروں کو ذرا دور لے جا. لوگ سروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظریں نیزے کی طرح ہمیں چبھ رہی ہیں. عزیزو، اس ملعون نے الٹا کام کیا، جو سر آگے چلے گئے تھے انہیں بھی پیچھے لے آیا. عزیزو، یہ دنیا یہ گزر گیا. میں نے کل مصائب پڑھے، یہ بازار کا منزل گزر گیا، یہ دربار کا عالم بھی گزر گیا. مختصر کر رہا ہوں عزیزوں، 34 سال گزر گئے میرا مولا. کسی نے زبان، کسی نے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی میرے مولا کے. وہ قاتلین کے سروں کو دیکھ کر جو میرا مولا مسکرایا تھا، اس کے بعد کسی نے اس کے بعد مسکراہٹ تو نہ دیکھی. 34 سال گزر گئے. یہاں تک کہ عزیزوں سن سکیں گے، جب آخری وقت آیا ہے نا، کربلا کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آخری وقت ہے میرے مولا کا، زہر نے اثر کر لیا، اب بالکل شہادت قریب ہے. اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ مجھے زمین پر لٹا دو، مجھے زمین پر لٹاؤ. بچوں نے کہا بابا آپ کی طبیعت ناساز ہے. کہتے نہیں، مجھے زمین پر لٹا دو. زمین پر لٹانا چاہا تو کہتے رکو، یہ چٹائی ہٹا دو، یہ چٹائی ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو. عزیز
خاک پر لٹایا گیا. میرے مولا نے اپنا رخ سارا خاک پر رکھا. آخری جملے یہی تھے. مجھے آج تک یاد ہے میرے بابا کربلا کی زمین میں نہ اس انداز سے نہ کفن دیا نہ غسل ملا, جلدی ریتی پر اسی انداز سے پڑے تھے. میرے مولا کی شہادت اس انداز سے ہو گئی. جیسا اپنے بابا کو دیکھا تھا آج اسی انداز میں شہادت ہو گئی. عزیزو بس میں نے آپ جنازہ تیار ہو گیا, قصہ میں نے مختصر کر دیا. اب جا کر دفن کر جب واپس آتے ہیں نا ایک روایت پڑھوں گا, ذرا سمجھیے گا. عزیزو آپ کے زیر استعمال ایک اونٹنی تھی. جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی ہے, واپس آتے دیکھتے اونٹنی اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اب ڈھونڈنا شروع کیا کہاں ہے. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے بقی میں پہنچی ہوئی ہے, اپنے سر کو زمین پر مار رہی ہے. بیان کرنے والے نے بیان کیا, جانتے ہو میرے مولا کے اتنے عرصے تک یہ استعمال میں تھی, میرے مولا نے کبھی اس کو چابک نہیں مارا. عزیز وہ مولا جو جانور کو چابک نہ مارے اس کی اپنی پشت پر دروں کے اتنے نشان. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. ماتم حسین.